پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، انسانی زندگی میں تعلقات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کسی بھی انسان کو پرکھنے کے لیے نہایت اعلیٰ کسوٹی ہے۔ اگر کسی کے تعلقات اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو معاشرہ اسے بھی اچھا سمجھتی ہے، لیکن اگر بروں کے ساتھ راہ و رسم ہے تو اسے سماج برا ہی سمجھتی ہے۔ تعلقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کسی طرح انسانی خون سے جڑا ہوتا ہے، اسے ہم رشتہ داری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ جو خون سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن بسا اوقات خونی تعلق سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، اسے ہم دوستی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ انسانی سماج میں دوستی کی اہمیت کا کوئی بھی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ دوست ہی ایک ایسا شخص ہے جس کے نہاں خانہ دل میں ایک انسان اپنے رازداروں کو چھپاتا ہے، اس کے سامنے اپنے رازہائے سربستہ کو آشکارا کرتا ہے، بہت ساری وہ باتیں بھی اسے بتاتا ہے جو اپنی خونی تعلق والے کو نہیں بتاتا۔ دوست دکھ میں شریک ہوتا ہے، سکھ میں ساتھ دیتا ہے، غم کو بانٹتا ہے، رنج کو دور کرتا ہے، تسلی بھی دیتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، پیش آمدہ مسئلہ کا حل بھی بتاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر مشورہ بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ پہلے فرمایا، دوست دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک و صالح، دوسرا بد و برا۔ صالح دوست کی مثال اس عطار کی ہے جس کے پاس خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو خوشبو ملے، دوست تحفہ دینا چاہے تو خوشبو ملے، اگر خریدنا نہیں ہوا اور دوست نے تحفہ بھی نہیں دیا تو کم از کم جتنی دیر اس کے پاس بیٹھنا ہوگا، ذہن و دماغ معطر رہے گا۔ لیکن برے دوست کی مثال اس بٹی پونکنے والے کی طرح ہے جس کے پاس آگ اور راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں، اس سے خریدیں گے بھی تو کیا، اور اگر وہ بیچارہ کچھ دینا بھی چاہے تو چنگاری اور راکھ کے سوا کیا دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی کو دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو دوست بنا رہے ہیں، کیونکہ انسان کے اچھے اور برے ہونے کا مدار اس پر ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ دوستی کی معراج یہ ہے کہ وہ بے لوث و بے غرض و بے حرص و بے طمع ہو، کیونکہ ادنا درجے کی خود غرضی دوستی کے شفاف آئینے میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس کے مزاج و مذاق و شوق و شغف سے واقفیت از حد ضروری ہے۔ ذہنی اور فکری سطح کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتائیوں کا لبادہ اوڑھ کر رنجیدہ خاطری کے ساتھ کیف افسردہ نہ ملا پڑے۔ اس طرح مذاق، ایثار و قربانی، ایفائے عہد، تکلفات کی برطرفی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور خیر خواہی، لغزشوں کی معافی، کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا، ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھنا، عیبوں کو چھپانا اور معصیت سے روکنا بھی دوستوں کے حقوق میں سے ہیں۔ انسان فطری طور پر معاشرتی زندگی گزارنے کا خوگر ہے، باہمی میل جول، تعلقات و روابط اور دوست و احباب کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ امیر کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غریب وہ شخص ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ دوست انسان کی شخصیت سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چونکہ دوست کی صحبت اور ہمنشینی انسان پر گہرا اثر ڈالتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ناکارہ اور کمعقل دوستوں نے
ان کو ایسی خسارہ میں مبتلا کر دیا جس کا ازالہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اچھے ہم نشین اور صدیق دوست ہونے کی وجہ سے انحراف اور فساد سے نجات پائی۔ اچھا دوست انسان کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے ہر انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے تو وہ بھی اچھا، اور اگر اس کے دوست برے تو وہ بھی برا۔ دوستی کا دوسرا معیار عقل ہے۔ عقل انسان کے پاس وہ طاقت ہے جس سے حقائق عالم کو درک کر سکتا ہے۔ عقل انسان کے لیے روشن چراغ ہے جس سے استفادہ کرتے ہوئے انسان سعادت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ دین مبین اسلام کے نزدیک دوستی اور رفاقت کی شرائط میں سے ایک شرط عقل و حرد ہے۔ تاکید کی گئی ہے کہ صاحبان عقل کے ساتھ ہم نشینی اور معاشرت اختیار کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کوشش کرو کہ عقل مند انسان کے ساتھ دوستی رکھو۔ اگر اس کے کرم و بخشش سے استفادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی عقل سے بہرہ مند ہو سکو۔ اسی سلسلے میں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل مند دوست کی ہم نشینی روح کے زندہ ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برعکس احمق انسان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ احمق انسان اگر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو تمہیں نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ ہمیں دوستی اور رفاقت میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیگانوں والا رویہ اختیار کریں اور خود کو دوستی کے آداب اور حقوق سے بے اعتنا قرار دیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے اور اپنے خاندان کے تمام اسرار دوسروں کے سامنے پیش کر دیں، بلکہ ہمیں دوستی میں افراط و تفریط سے پرہیز کرنا چاہیے اور اعتدال و میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی دوستی کو حد اعتدال پہ رکھو، کیونکہ ممکن ہے ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اپنی دشمنوں کو بھی اعتدال پہ رکھو، کیونکہ ممکن ہے ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ دوستی کے ان تمام معیاروں کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں بہترین دوست وہ ہے جو معنوی لحاظ سے کامل ہو۔ لہٰذا جو شخص معنوی کمالات میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا، اس سے دوستی اور الفت و محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی، دکان کے کچھ فائدہ بھی نہ ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسا ہے جیسے بٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دوئے سے کپڑے تو کالے ضرور ہو جائیں گے۔ دوستوں کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ جس سے آپ تعلق بڑھا رہے ہیں اس کے رجحانات اور اس کی سوچ کیسی ہے، اس کے خیالات تعمیری اور صحت مند ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اس کے اندر کتنا ایثار ہے، اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو مرکزی حیثیت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ
میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دوست ہی وہ ہستی ہے جو ہمارے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے، اکیلے ہو تو بور نہیں ہونے دیتا اور ہر وقت خوشیاں بانٹنے اور تفریح کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی نہیں، دوست تو ہمیں کبھی مایوس بھی نہیں ہونے دیتا اور ہمیشہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں جو زندگی کے کچھ حصے میں ہم سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی الگ دنیا بسا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ زندگی میں جب بھی آتے ہیں اپنا پورا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور ایک اچھا دوست کیسا ہوتا ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر کسی کو اچھے دوست کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ دوستی کیسے نبھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھا دوست کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ باتیں ذہن میں رکھیے، اس طرح آپ کی دوستی پائیدار رہے گی۔ جس سے دوستی کرے اس سے حد سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ امید لگائیں گے تو آپ کی دوستی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جب یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی امید پر پورا نہیں اتر پائے گا، جبکہ آپ اس سے ہر قدم پر پرکھتے رہتے ہیں اور اس کے دماغ میں یہی سوال رہتا ہے کہ آپ کا دوست آپ سے کتنا مخلص ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں تبدیلیاں آتی جاتی ہے، اس لیے لوگوں کو ان کے ماضی کی بنیاد پر پرکھنا بھی اچھی بات نہیں۔ انہیں ہمیشہ ایک موقع اور دیجیے، اس طرح ہر بار دوستی کا ایک نیا رشتہ قائم ہوگا اور اس کا دار و مدار آپ پر ہوگا کہ آپ اس نئے رشتے کو کیسے نبھاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اچھے اور دل کے سچے دوستوں کی قدر کریں، کیونکہ ایسے دوست قسمت سے ملتے ہیں۔ معاشرے میں ہمیں روزانہ طرح طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ایسے میں ہمارے وہ اچھے اور سچے دوست بھی ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں جو دوستی کے تقریباً ہر پیمانے پہ پورا اترتے ہیں۔ لہٰذا ایسے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے آپ سے پہلے فرمایا، انہیں کبھی پرکھنے کی زیادہ کوشش نہ کرے، انہیں اعتماد دے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور عزت کا معاملہ رکھے اور ان سے بھی زیادہ امیدیں نہ لگائیں، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بہت سب چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ اس لیے سب کے ساتھ برابری، پیار، محبت، یقین کا معاملہ کیجیے اور کوشش کریں کہ ہم اپنی طرف سے سب کے ساتھ نیک اور مخلص رہے، سب کے لیے اچھی سوچ رکھیں اور سب کا بھلا چاہے۔ اوپر والا ہمارے لیے اچھے دوست ضرور بھیجے گا، اس امید پر لوگوں کے ساتھ ملیے جلیے اور سب کا خیال رکھیے۔ اس اچھی اور پیاری بات کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ایک اچھی اور سبق آموز ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔